علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ایک ایسا گناہ ہے جو آج مسلمانوں میں بہت عام ہو چکا ہے، جسے آج یہ مسلمان فیشن سمجھ کر، ٹرینڈ سمجھ کر کیا کرتے ہیں۔ جی ہاں میری بہنوں، وہ گناہ ہے گالی۔ گالی ایک ایسا گناہ ہے جو مسلمانوں میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ لوگ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑے سے لے کر چھوٹے چھوٹے بچے تک کے گالی دیتے ہیں۔ ٹھیک سے بات کرنا نہیں آتا مگر گالی دینا سیکھ جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، ایسا کیوں ہے؟ آخر کیوں اس نبی کی امت اتنی ذلیل ہو چکی ہے؟ یہ حالانکہ یہ تو اس نبی کی قوم ہے جو تمام جہانوں میں سب سے زیادہ بلند اخلاق اور سب سے زیادہ باتمیز تھے، جنہیں اگر کوئی سامنے سے تکلیف بھی پہنچاتا تو بھی پلٹ کر کسی کو برا بھلا نہ کہتے بلکہ اس کے حق میں اس کے لیے دعا فرما دیا کرتے۔ عزیز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ عزیز سامعین، فسق عربی میں کہتے ہیں نکل جانے کو، اور شریعت میں اس کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی اس نے تمہارے لیے کفر، گناہ اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مردوں کو گالی نہ دے اس لیے کہ وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع کیا ہے، نہ ہی مردوں کو گالی دینا ہے اور نہ ہی زندوں کو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جو شخص گالی کی ابتدا کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اسی کو ملتا ہے۔ جو شخص گالی کی ابتدا کرتا ہے، یعنی دو لوگ جھگڑ رہے ہو تو جو شخص پہلے گالی دے گا تو اگر دوسرا شخص جواب میں بھی اسے گالی دیتا ہے تو اس کا گناہ بھی اسی کو ملے گا جس نے گالی کی ابتدا کی ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیوں گالی دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، پھر وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ عزیز سامعین، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے عرض کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس امت کا مفلس کون ہے؟ اس امت کا غریب ترین شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول وہی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، اس امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ اس امت کا مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے حقوق کے سوال کرنے کے بعد جب بندوں کے حقوق کا سوال کرے گا تو ایک شخص آئے گا، کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائے۔ پھر ایک دوسرا شخص آئے گا اور کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی،
پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں۔ اسی طرح کرتے کرتے جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اب ان کے گناہ یعنی جن کے حقوق اس پر باقی ہے، جس کو اس نے تکلیف دی ہے، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں۔ پھر ان کے تمام گناہ نتیجتاً ان کے تمام گناہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عزیز سامعین، ذرا سوچئے کہ کتنی بڑی وعید بیان کی گئی ہے کسی کو تکلیف دینے والے کی، کسی کو گالی دینے والے کی، کسی کو برا بھلا کہنے والے کی، اور آج یہ چیزیں ہمارے یہاں کتنی عام ہو چکی ہے۔ آج لوگ فیشن سمجھ کر دوسروں کو گالی دیا کرتے ہیں۔ ان کی باتوں کو دیکھا جائے تو ان کی باتوں میں آدھی سے زیادہ گالیاں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ماں باپ کی لاپرواہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو گالی دینے سے روکتے نہیں۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ خود گالی نہ دے، اور اس کے بعد اگر بچے گالی دیتے ہیں تو وہ انہیں سمجھائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔